مجھے نہیں معلوم, ہمارے سامنے جو ایف آئی آر موجود ہے اس میں تو ہم نے چھان مارا ہے, ذرا واضح کر دیجیے گا کہاں یاسمین راشد صاحبہ کا نام ہے, گو کہ ڈزنٹ میٹر ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز, مگر کس ایف آئی آر کی بات کر رہے تھے معاون خصوصیت اتاڑ صاحب؟ آج جو ایف آئی آر ہم نے دیکھی ہے اس میں تو دیگر سارے رہنماؤں کے نام ہیں انوش, لیکن ان 3 صفحات پر کہیں یاسمین بی بی کا نام نہیں دکھائی دیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایف آئی آر میں ان کا اس والی ایف آئی آر میں نام نہیں ہے. جو ایف آئی آر ہے 97 نمبر سرور روڈ کی, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام ہے اور اسی میں وہ ہمارے پاس جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. اور جو 96 نمبر کیس ہے سرور روڈ کا جناح ہاؤس کا, یس اس کی ایف آئی آر میں نام نہیں ہے. اور میں اس سے تھوڑی سی لا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایف آئی آر کی سینکٹیٹی ہوتی ہے بٹ اٹ از ناٹ دا لاسٹ ورڈ. ایف آئی آر از جسٹ ٹو سیٹ لا ان موشن. اگر لوگوں کو یہ پرسپشن جا رہی ہے کہ ایف آئی آر میں نام صرف نہ ہونے کی وجہ سے شی کین بی ڈسچارجڈ, تو یہ ایک انف ریزن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈینشلی ویلیو ہو کسی چیز کی اور ایسا ایویڈینس ہو جو ایڈمیسیبل ہے کورٹ میں, تو اس کی بیسس پہ وی کین گیٹ ریمانڈ اینڈ وی کین گیٹ اینی ایکیوز جوڈیشل. سو وہ ایک پروسیس ہونا بھی اس کے اندر باقی ہے. اور ڈسچارج جبکہ ہوا ہے اس کیس کے اندر, تو اس میں تھوڑا سا میں اور بھی پلیز کلیریفائی کروں گی کہ ڈسچارج ڈزنٹ مین ایکویٹل. یس ایبسولوٹلی, کیونکہ جب بھی کوئی آپ کے پاس انکریمنیٹنگ ایویڈینس آ جاتا ہے, وہ اگر اس دن ہمارے پاس نہیں تھا یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کورٹ میں پریزنٹ نہیں کر سکا, کیونکہ ہمارے پاس ابھی پی ایف ایس اے کی ایک رپورٹ آ چکی ہے جو کہ اس دن آئی او کے پاس نہیں تھی, وہ پریزنٹ نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے وہ ڈسچارج کر دی گئی اس کیس میں سے, دیٹ ناٹ فرام ادر کیسز. اوکے, مگر انوش ادھر اگر آپ اجازت دیجیے, سوال یہی ہے کہ کہیں آپ کی تفتیش میں جھول ہیں یا فیصلہ عجلت میں دے دیا گیا ہے, بیکاز عدالت نے تو بہرحال اس فیصلے میں لکھا ہے کہ انہیں ضمنی بیان کے ذریعے اس کیس کا حصہ بنایا گیا ہے, اور پولیس نے انہیں کیس میں ایک شریک ملزم کے بیان کی بنیاد پر شامل کیا ہے کہ جس کی قانون کی نظر میں بقول اس فیصلے کے کوئی اہمیت نہیں ہے, اور چونکہ یاسمین راشد کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے. سو آر یو سفرنگ ان دا انویسٹیگیشن فیز؟ اچھا دیکھیے, اس میں اب یہ جس سے میں نے آپ سے کہا یہ ٹھوس سے واحد موجود اس وقت اگر نہیں بھی تھا, تو ہمارے پاس ابھی جو فورینزک رپورٹ انالیسز ہے, جب یہ ہمارے پاس 97 کیس نمبر میں جو سرور روڈ کا ایک اور کیس ہے اس میں ہمارے پاس ریمانڈ پہ تھی, تو ہم نے ان کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ بھی کروایا تھا, اور اس کی ابھی ہمارے پاس پی ایف ایس اے کی رپورٹ آ چکی ہے. وہ فورینزک رپورٹ ہے اور ایک بہت ہی اسٹرانگ ایویڈنس ہے, اس کی بہت ایڈمیسیبل, وہ ایک بہت ویلیو رکھتا ہے کورٹ کے اندر, اور بہت اس میں ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے جس کی بنا پر ابھی آئی او کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسر یہ اس کے پاس ایک رائٹ ہے, اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ جج سے اس کی کیس کے اندر طلبی کروا سکتا ہے. دس از ناؤ اپ ٹو دا جج. آف کورس یہ معزز ججز کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر جوڈیشل کرنا چاہتے ہیں یا فزیکل ریمانڈ لینا چاہتے ہیں, بیکاز جب کوئی ایویڈنس سامنے آتا ہے تو اس کی بنا پر آئی او ریکویسٹ کرتا ہے, موو کرتا ہے, فارورڈ کرتا ہے. دین اٹ از اپ ٹو دا ججز کہ وہ اس کو یا تو ریمانڈ دے دیں گے یا جوڈیشل کر دیں گے. ڈسچارج ابھی وہ لاسٹ ٹائم ہوئی ہے آف کورس, اور میں نے کلیئر آپ کو بتایا کہ وہ ایف آئی آر میں نامینیٹڈ نہیں تھی, بٹ نامینیٹڈ اگر نہ بھی ہوں اور ہمارے پاس کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس آ جائے تو وی کین آلویز ان کو, یہ آپ نے کلیئر کر دیا. سو یہ وضاحت بہرحال عطا تاڑ صاحب کو بھی ملنی چاہیے آج. لیکن یہ جو آپ انکریمنیٹنگ ایویڈنس کی بات کر رہی ہیں نوش, فورینزک رپورٹ جو آپ کو بعد ازاں ملی ہے اس میں کیا انکریمنیٹنگ ایویڈنس سامنے آیا ہے, اف یو کین شیئر؟ جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, مے بی آپ کی نظر سے گزری ہوں, وہ جناح ہاؤس کے پاس اور وہاں جانے سے پہلے جو لبرٹی چوک کے پاس ان کی جو ویڈیوز پہ بات کرتے ہوئے آواز ہے, اور جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جناح ہاؤس جائیں گے. ایک تو وہ سارا جو ہمارے پاس ایک تو پکچر فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہے, اور آڈیو سونک ہوتی ہے جو وائس کی انالیسس کرتے ہیں کہ کیا یہ وائس جس انسان کی کہی جا رہی ہے کیا یہ اسی کی وائس ہے. یہ ان دونوں کا انالیسس کر کے ایک فورینزک رپورٹ دے دی جاتی ہے کہ سرٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یس یہ پکچر اس انسان کی ہے جو ان کوشچن ہے, اور یہ وائس بھی اسی کی ہے جس کے بارے میں یہ ایویڈنس پروڈیوس کیا گیا ہے. تو دس از ویری اسٹرانگ ایویڈنس, اور اس کو ڈینائی کیا نہیں جا سکتا. یہ وہ ایویڈنس ہے جس کی بنا پر اب ہم آگے فردر, بیکاز دیکھیں ہمارا مقصد کسی کو بھی
اپارٹ فرام ڈاکٹر یاسمین راشد کسی بھی جن کو ہم نے اس کیس میں ایکیوزڈ تھے ایکیوزڈ نہیں ہیں وہ پھر ہم نے بعد میں ایویڈینس بیسڈ ان کو اریسٹ کیا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تھرو جیو فینسنگ کیا ہے جن کے نمبرز وہاں پہ آئے تھرو ہم نے فیشیل ریکگنیشن کیا ہے جو کہ ہم نے نادرا سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس وڈ یو بلیو کہ جب ہم نے ان کے موبائل فونز لیے لوگوں کے تو ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر باقاعدہ ان کی جو پلاننگ تھی کہ ہم نے یہاں سے اتنے بجے یہاں جانا ہے لبرٹی سے اس چوک سے ہم نے نکل کے جناح ہاؤس کی طرف جانا ہے تو وہ چیزیں موجود تھیں پھر ہم نے ان بیسس پہ انٹیروگیشن پلس ود دا ایویڈینس وچ واز پریزنٹ ان دا واٹس ایپ گروپس آف دیز پیپل ان کے اس کی بیسس پہ ہم نے ان کو اریسٹ کیا اور باقاعدہ ہم ان کے فونز کا بھی فورینزک انالیسس بھی کرائیں گے بیکاز لا ہمیشہ ایویڈینس پہ چلتا ہے میرے یا کسی اور کے کہنے پر کبھی بھی نہیں چلتا ہے سو دس از وائی آئی ایم اسٹریسنگ اپون دا امپورٹینس آف ایویڈینس